آج منور رانا صاحب کی زندگی کی حقیقتوں کو اجاگر کرتی ہوئی، ان کی بے رحمیوں کو اجاگر کرتی ہوئی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا، مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا، اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا، دہلیز پہ رکھ دی ہے کسی شخص نے آنکھیں، دہلیز پہ رکھ دی ہے کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کے شہر میں کیا ہو نہیں سکتا، اے موت مجھے تو نے مصیبت سے نکالا، اے موت مجھے تو نے مصیبت سے نکالا، صیاد سمجھتا تھا رہا ہو نہیں سکتا، اس خاک بدن کو کبھی پہنچا دے وہاں بھی، کیا اتنا کرم باد صبا ہو نہیں سکتا، پیشانی کو سجدے بھی عطا کر میرے مولا، پیشانی کو سجدے بھی عطا کر میرے مولا، آنکھوں سے تو یہ قرض ادا ہو نہیں سکتا، دربار میں جانا میرا دشوار بہت ہے، جو شخص قلندر ہو گدا ہو نہیں سکتا۔ تو اب اور باتیں کرتے ہیں اس غزل پر۔ پہلا شعر ہے کہ مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا، اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا، اے وطن تو ایسا کر، تو مجھے مٹی میں ملا دے، میں جب مر جاؤں نا تو اپنی خاک میں مجھے ملا دے، میں تیرا ہی حصہ بن جاؤں، تیری مٹی میں مل جاواں، گل بن کے میں کھل جاواں، مٹی میں ملا دے مجھے، کہ جدا ہو نہیں سکتا، کہ تو جدا بھی کرنا چاہے مجھے تو میں جدا نہیں ہو سکتا، میں جدا ہونا چاہوں تو میں جدا نہیں ہو سکتا، تو اس طرح تو اپنی مٹی میں مجھے ملا دے، مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا، اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا، اے سرزمین وطن اب اس سے زیادہ میں تیرا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی ہستی کو، اپنی مٹی کو تیری مٹی میں ملا کر میں برابر کر دوں، میں تیرا ایک حصہ ہو جاؤں، اب اس سے زیادہ میں تیرا نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں تیرا اور ہو جاؤں، مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا، اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا، دہلیز پہ رکھ دی ہے کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا۔ پہلے ایک رسم تھی جب بجلی نہیں آئی تھی کہ جب کسی شخص کا انتظار ہوتا تھا تو دہلیز پر اس کے انتظار کا ایک دیا رکھ دیا جاتا تھا، لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اس گھر میں کوئی آنے والا ہے، سر شام کوئی آنے والا جس کے انتظار کے لیے دیا رکھ دیا گیا ہے تاکہ اس کی روشنی میں اسے دہلیز پہ ٹھوکر نہ لگے، تو یہ ایک علامت ہوتی تھی، تو دہلیز پہ رکھ دی ہے کسی شخص نے آنکھیں، تو کیا ہوا ہے کہ کسی شخص نے تمہارے انتظار کی شدت دیکھی ہے اس شخص کی کہ اس نے دیا نہیں رکھا ہے دہلیز پہ، اپنی آنکھیں نکال کر رکھ دی ہیں، اس انتظار کا یہ عالم ہے کہ اپنی آنکھیں اس نے نکال کے دہلیز پہ رکھ دی ہیں، دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا، ان آنکھوں کی روشنی جو دیا سے کہیں زیادہ روشن ہے، اب دیکھ اب تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، دیکھ تیرے انتظار میں کیا عالم ہو گیا ہے کہ دہلیز پر چراغ کے بجائے اپنی آنکھیں اس نے نکال کر رکھ دی، کتنی روشن آنکھیں ہیں تیرے انتظار میں کہ پلکیں بھی نہیں جھپکتی، دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا، کسی چراغ میں اتنی روشنی نہیں ہو سکتی جتنی روشنی ان کی آنکھوں میں ہے، اور اسی لیے بشیر بدر نے کہا تھا کہ کسی کی راہ میں دہلیز پر دیا مت رکھ، کیواڑ سوکھی ہوئی لکڑیوں کے ہوتے ہیں، یہ اس نے خبردار بھی کیا ہے کہ دیکھو کسی کے انتظار میں دہلیز پر دیا مت رکھنا، کیونکہ چراغ کی لو جب بھڑکتی ہے نا تو جو تیرے کیواڑ جو ہے نا وہ سوکھی ہوئی لکڑیوں کے ہوتے ہیں، تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ سوکھی ہوئی لکڑیاں اس چراغ کی لو سے آگ پکڑ لے، تو دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں، شاید یہی وجہ رہی ہو کہ انہوں نے دیا کے بجائے اپنی آنکھیں رکھ دی ہو کہ اس سے کیواڑ کے جلنے کا کوئی خطرہ نہیں ہو، تو روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کے شہر میں کیا ہو نہیں سکتا، ایسا کیا ہے جو اس شہر میں نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا ناممکن کام ہے کیا، کوئی ایسا ناممکن شے ہے جو نہیں ہو سکتا، بالکل ہو سکتا ہے، بس یہ کہ تو میری آواز سے آواز ملا دے، بس تو میرے ساتھ چل، تو میرا ساتھ دے، دیکھ میں اس شہر کو کیا سے کیا میں کر دیتا ہوں، جو تو چاہے گا وہی میں کر دیتا ہوں، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کے شہر میں کیا ہو نہیں سکتا، اے موت مجھے تو نے مصیبت سے نکالا، تیرا بہت شکریہ ہے موت، تو نے مجھے ایک بڑی مصیبت سے، زندگی کی مصیبت سے تو نے مجھے نجات دے دی، تو بہت بڑا کرم ہے تیرا تیرا بہت بڑا کرم ہے مجھ پر، صیاد سمجھتا تھا رہا ہو نہیں سکتا، صیاد تو یہ سمجھ رہا تھا مجھے قید کر کے کہ یہ تو رہا ہو ہی نہیں سکتا، اب یہ تو رہے گا پنجرے میں ہمیشہ، اس زندگی قید میں ہمیشہ رہے گا، لیکن تو نے مجھے رہائی دلا دی، یہ تیرا بڑا کرم ہے، اے موت مجھے تو نے مصیبت سے نکالا، صیاد سمجھتا تھا رہا ہو نہیں سکتا، اسی پر وہ راحت اندوری نے کہا تھا نا کہ 2 گز زمین ہی صحیح میری ملکیت تو ہے،
دو گز زمین ہی صحیح میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ تو اے موت مجھے تو نے مصیبت سے نکالا، صیاد سمجھتا تھا رہا ہو نہیں سکتا، اس خاک بدن کو کبھی پہنچا دے وہاں بھی، کیا اتنا کرم باد صبا ہو نہیں سکتا۔ ارے اس خاکی بدن کو وہاں پہنچا دے اے باد صبا، وہاں شاید کہ دیار کی بات ہو رہی ہو یا خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے یا مدینے کی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی ہے، اس دیار تک جانے کی آرزو ہے۔ اس خاک بدن کو کبھی پہنچا دے وہاں بھی، کیا اتنا کرم باد صبا ہو نہیں سکتا۔ پیشانی کو سجدے بھی عطا کر میرے مولا، آنکھوں سے تو یہ قرض ادا ہو نہیں سکتا۔ میں تو اب تک آنکھوں سے تیرا قرض ادا کر رہا ہوں، تیری رحمتوں کا قرض میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میں تیرے جلوے میں دیکھ رہا ہوں، جہاں بھی میں نظر کروں تیرے ہی جلوے ہیں۔ میں کس کس کا میں تیرا شکریہ ادا کروں، میں کس کس میں میں تیرے جلوے تلاش کروں، کہاں کہاں سے میں تیرا شکریہ ادا کروں، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق مجھے نہیں ہے اللہ۔ تو ایسا کر کہ میرے پیشانی کو سجدے بھی عطا کر، اتنی توفیق دے کہ میں تیری خاطر میں سجدے کر سکوں، تیرے دیار میں میں سجدے کر سکوں، میں نمازیں ادا کر سکوں۔ بس میں نمازیں نہیں پڑھتا، دیکھ دیکھ کر کے میں تیرے جلوے دیکھ کر کے، تیری رونمائی دیکھ دیکھ کر کے کہ میں مچلتا رہتا ہوں، تیرا شکر مجھ سے ادا نہیں ہوتا، آنکھوں سے نہیں ہوتا ادا۔ تو ایسا کر کہ سجدے کی توفیق بھی عطا کر دے تاکہ میں سجدے میں جا کر تیرا شکر ادا کر سکوں۔ پیشانی کو سجدے بھی عطا کر میرے مولا، آنکھوں سے تو یہ قرض ادا ہو نہیں سکتا۔ دربار میں جانا میرا دشوار بہت ہے، دربار سے بلاوا آیا ہے، حاکم وقت نے بلایا ہے مجھے، اے منورانہ آ جاؤ، ہم تجھے خلت بخشیں گے، ہم تجھے انعام و اکرام سے نوازیں گے، ہم تجھے عزت بخشیں گے۔ بلاوا آیا ہے وہاں سے، دربار میں جانا میرا دشوار بہت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا بہت دشوار ہے وہاں جانا، میں نہیں جا سکتا وہاں۔ جو شخص قلندر ہو گدا ہو نہیں سکتا۔ ارے جو شخص سارے زمانے سے بے فکر ہو، جو صرف اللہ اور اپنی ذات کو پہچانتا ہو، وہ گدا نہیں ہو سکتا، فقیر نہیں ہو سکتا، وہ خیرات لینے کے لیے دربار میں نہیں جا سکتا۔ قلندر مطلب مست، اپنے حال میں مست ہے وہ، اسے کوئی غم کوئی فکر نہیں ہے دنیا کے، تو وہ قلندر جو ہوگا کبھی بھکاری نہیں ہو سکتا، وہ گدا نہیں ہو سکتا وہ۔ تو دربار میں جانا میرا دشوار بہت ہے، جو شخص قلندر ہو گدا ہو نہیں سکتا۔ گدا الگ چیز ہے، قلندر الگ چیز ہے، میں تو قلندر ہوں، میں بھکاری تھوڑی ہوں جو میں دربار میں جاؤں گا حاضر دینے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ منور رانا صاحب کی یہ غزل اور آج کی پیشکش کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔